بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب کا موضوع ہے مردار کے دباغت دیے ہوئے چمڑے کے پاک یا ناپاک ہونے کا حکم۔ احادیث کی تعداد علامہ نیموی رحمۃ اللہ علیہ نے 5 احادیث ذکر کی ہے۔ پہلی 4 احادیث دباغت کے بعد چمڑے کے پاک ہونے پر دلالت کرتی، آخری حدیث دباغت کے باوجود پاک نہ ہونے پر دلالت کرتی ہے۔ احناف کا موقف دباغت کے بعد مردار کا چمڑا پاک ہو جاتا ہے، کیونکہ پاک نہ ہونے والی حدیث صحیح سند والی نہیں ہے۔ دباغت کا مطلب چمڑے کو گلنے سے بچانے کا عمل ہے۔ تنبیہ: ذبح شرعی کے بعد تمام جانوروں کے چمڑے پاک ہو جاتے ہیں، سوائے انسان اور خنزیر کے۔ خنزیر نجس العین ہے، اس کا کوئی حصہ پاک نہیں ہو سکتا۔ مذاہب ائمہ ثلاثہ یعنی احناف، شوافع، حنابلہ، مردار کا چمڑا دباغت دینے سے پاک ہو جاتا ہے۔ امام مالک دباغت کے بعد بھی پاک نہیں ہوتا۔ دلائل: امام مالک رحمۃ اللہ علیہ حضرت عبداللہ بن عکیم رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے استدلال کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے 1 مہینے پہلے لکھا، مردار سے نفع نہ اٹھاؤ، نہ چمڑے سے نہ ہڈی سے۔ دلیل: عدم انتفاع ناپاکی کی دلیل ہے۔ ائمہ ثلاثہ کی دلیل: کل اہاب اذا دبغ فقد طہر، ہر کچا چمڑا دباغت کے بعد پاک ہو جاتا ہے۔ امام مالک کے استدلال کا جواب: عبداللہ بن عکیم کی روایت معلول ہے انقطاع اور اضطراب کی وجہ سے۔ اس روایت میں اہاب کا لفظ ہے جو کچے چمڑے پر بولا جاتا ہے۔ کچا چمڑا سب کے نزدیک ناپاک ہے، لیکن دباغت کے بعد پاک ہو جاتا ہے۔ نتیجہ: جمہور ائمہ ثلاثہ کے نزدیک دباغت کے بعد مردار کا چمڑا پاک ہے، امام مالک کے نزدیک پاک نہیں ہے۔